أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بلى بعضا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. اور مشرک یہ بھی بکتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرتے اور نہ اس کے بتائے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے. اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے بھی کہا تھا بس ہمارے رسولوں کے ذمے تو صرف ہماری بات کو کھول کر صاف صاف پہنچا دینا ہے. اور ہر امت میں ہم نے پیغام پہنچانے والا بھیجا، اس نے یہ بات صاف صاف سنا دی تھی کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو اور جھوٹے خداؤں کی بندگی مت کرو. لوگوں میں سے کچھ تو اللہ کی ہدایت پر چل پڑے اور کچھ پر گمراہی ثابت ہو کر رہی. اب تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ حق بات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اگر آپ کی تمنا ہو کہ یہ لوگ ہدایت کو قبول کر لیں تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جن لوگوں نے حق کے مقابلے میں ضد اختیار کی ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ بن سکے گا. یہ لوگ بڑے زور سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص بھی مر گیا ہے اسے اللہ زندہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں، جبکہ مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے. مردوں کو زندہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسانوں کے آپسی اختلاف کا کھلا ہوا بیان سامنے آ جائے اور حق کے انکاری بھی جان لیں کہ وہ خود ہی جھوٹے تھے. ہمارے حکم کی یہ شان ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب ہمارا ارادہ ہو تو ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے.